بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم جمال سخن اور آپ کا میزبان جی عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے، بلکہ چل کیا رہا ہے جی، اب تو مطلب آج 12 رمضان ہو گئی، تو اسی طرح دن گزر رہے ہیں، تو چند دن کے بعد اختتام کی طرف بھی چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ظاہر سی بات ہے، دن گزرتے ہیں، زمانہ چل رہا ہے، تو اسی طریقے سے رمضان کا بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس مہمان ہے، چند دن جو ہے اس کے رہ گئے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ عبادات کو اور اپنے جو ورد وظائف ہیں اور مختلف جو آپ کے روٹینز ہیں اس کے مطابق جو ہے نا وہ رمضان کی ساعتوں کو ماشاءاللہ آپ ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ان کی ساعتیں آپ کو حاصل ہوں۔ تو بہرحال بزم جمال سخن کی جو آج نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول بلکہ اس پروگرام کی جان شان اور ہمارا مان ڈاکٹر شاہد جمال صاحب، آپ مصنف شاعر ادیب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہمارا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اب ڈیول پروگرام ہو گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ہمارے نہایت ہی محترم شخصیت اور جو ہے ماشاءاللہ ایک بڑے اتھینٹک شاعر بھی ہیں، آپ ان کو پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ پروگرام کا ایک باقاعدہ حصہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مظہر مسعود شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور چند دن اس کے جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں، تو شاہ صاحب رمضان میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے اور روزے آپ کے کیسے جا رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، رمضان کا مہینہ اصل میں ایک تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو بڑا کمپوز کر لیتے ہیں، صبح اتنے بجے اٹھنا، اتنے بجے جاگنا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا سڑک پہ، جب میں گھر سے نکلا افطاری کر کے مسجد میں، میری یہ روٹین ہے اور میرے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی افطاری حتی الوسع یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہو۔ اگر آپ والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر تو سمجھیں کہ آپ ساتھ ساتھ افطاری بھی کریں، آپ بار بار مقبول حج بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، بار بار والدین کو دیکھیں اور ایک ایک لقمے کے ساتھ، ایک ایک گھونٹ کے ساتھ ان کا چہرہ مبارک دیکھتے جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں والدین کی جو زیارت ہے اس کا درجہ کیا، مقبول حج کا ثواب عطا کروں گا، تو وہ تو بہت ہی آپ خوش نصیب ہے۔ اگر والدین سے آپ الگ رہتے ہیں، نیوکلیر فیملی سسٹم میں آپ رہتے ہیں، تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا یہ جو افطاری ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں، دوستوں سے معذرت بے شک کر لیں، کیونکہ بہت کم وقت ملتا ہے آج کل کے اس تیز رفتار زمانے میں کہ ہم جو شام کے اوقات کار ہیں وہ گھر میں گزاریں۔ ہم روزی روٹی کے چکر میں صبح سویرے اٹھ کے آفس میں جاتے ہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں، اگر ہم صافی ہیں تو اپنے سلسلے میں نکل جاتے ہیں۔ صافی تو ماشاءاللہ وہ قربانی سے دیتے ہیں، تو وہ دھراتے ہیں تو ان کی گزرتی باہر ہے، دن کو آ کے سو جاتے ہیں۔ جس بھی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، آپ کوشش کریں کہ کم کم یہ رمضان کا مہینہ بیوی بچوں کو دیں اور ساتیں اس طرح سمیٹیں۔ رانا صاحب آپ نے فرمایا کہ روٹین کیا ہے، تو میں عرض کرتا یہ رمضان کا مہینہ روٹین سکھاتا ہے۔ دیکھیں مغرب میں میں عرض کرتا سنسان سڑک پڑی ہوئی تھی، تو میں کہا دیکھیں کیسا ایک وقت ہے کہ پورے ملک میں اس وقت مغرب کا وقت ہے، تمام سڑکیں سنسان ہیں، ہر بندہ یا گھر میں افطاری کر رہا ہے یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو مسجد کی چھت پہ جانا پڑتا ہے، جن مساجد میں کبھی پہلی سب پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح رامتے سمیٹتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، ڈسپلن ہے۔ اگر آپ رمضان کی طرح صبح صبح اٹھیں، شام سے پہلے پہلے سارے کام کر لیں، تو کیا خوبصورت منظر بن جائے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے سے سیکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں بالخصوص کہ افطاری ہر بندہ دکاندار تاجر گھر میں جا کے کرے، پابندی ہونی چاہیے۔ تقدس پامال ہوتا ہے، خدا کی قسم راتوں کو جب نکلتا ہے بازاروں میں تراویح کے بعد تو لگتا ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے، عید ہے، کیا عبادت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس سے وابستہ کر دیں کہ 8 بجے تک تمام دکانیں مارکیٹیں باقی 11 مہینوں میں بند کر دینی ہے، تو کس طرح دن کے اندر اندر سورج کی روشنی میں، دن کی توانائی میں سورج سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم بجلی بچا سکتے ہیں اپنے لیے، قوم کے لیے۔ تو رمضان سے صرف تراویح اور تلاوت سے ہٹ کے رمضان سے باقی 11 مہینے زندگی کی جو تربیت ہے، جو ترتیب ہے، جو تلقین، وہ اسے سیکھنی چاہیے۔ اس طرح میں اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان کو اپنی
کاروباری اور اپنی روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر اس 1 مہینے کی تربیت سے 11 مہینے کا اوپر اس کی امپلیکیشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب زندگی پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سید مظہر مسعود صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ میں چیزیں بھی یہ بتائی۔ بات کر رہا تھا کہ بڑی جی جامع بات کی ہے انہوں نے جی اور ہمارے دل کی بات کی ہے۔ یہی سب کا مطمئن نظر ہونا چاہیے لوگوں کا بھی، اور اپنے آپ کو محاسبے کی طرف لائیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ محاسبے کا مہینہ ہے، بے تو شک۔ بالکل صحیح باتیں انہوں نے کی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ میں اس میں مزید کچھ اور پیش کر سکوں۔ صحیح، یہی میرے دل کی بھی آواز یہی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ چلیں ناظرین، یہ ہوا کہ مطلب دونوں ہمارے شہداء حضرات جو ہیں ان کے خیالات ملتے جلتے ہیں، کیا بات ہے۔ شاہ صاحب آج ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے آپ؟ ہاں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور بزم جمال سخن جو ہے وہ ہمارا ایک کنٹینیو پروگرام ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم شاعر حضرات کی جو اپنے دل کی آواز ہوتی ہے جس کو شاعری کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں شاہ صاحب جو ہے نا ہمیں اپنا کون سا کلام سنائیں گے۔ جی میں جس طرح ابھی اپنی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جس طرح اللہ کی نعمت ہے، رمضان ہے اور اس طرح کی عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت ہم پہ آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں پچھلے سارے رمضان سال کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو جو فطرت ہے اس کے بہت سے عناصر ہیں جن سے میں سیکھنا چاہیے۔ میں نظم سنانے سے پہلے ناظرین سے گزارش کروں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں اس سے تھوڑی سی گستاخی کرتا ہوں تو علماء سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح لوگوں کو ایک طرح کے وہ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں میں آپ کی کمی کوتاہی ہوگی، عبادات میں کمی کوتاہی ہوگی، نماز کبھی چھوٹ گئی، قضا ہوگی، کبھی ہم نے نہیں پڑھی، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو معاملات ہیں اس میں آپ کمی بیشی ہوگی تو معاملات تو آپ کے مکے میں جا کے آپ کے معافی نہیں ہونی۔ صحیح، قرض اگر آپ نے کسی کا دینا ہے اور ڈنڈی مار گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، ان کے ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جو قرض ہے وہ دوں گا، ٹھیک ہے، اس کی ضمانت کے اوپر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ کیا بات۔ معاملات آپ نے درست رکھنے آپ نے۔ میں جہاں سے پروگرام سے اٹھ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اگر میں نے کسی کا روپیہ پیسہ دینا ہے تو میں اپنی بیوی بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسے لوگوں کو پیسے لینے دینے ہیں، دو سے باپ مہربان ہے وہ مہلت دے دیتے ہیں، الگ بات ہے۔ اگر آپ کسی سے لینا دینا چاہتے ہیں، رمضان یہ سکھاتا ہے صبر، آپ اس کو مہلت دے دیں، مہلت دیتے جائیں، بار بار آپ کا وہ بڑھتا جائے گا۔ جی، اگر آپ دینے کے قابل ہیں تو آپ کوتاہی نہ برتیں۔ آپ کا کل کا لمحہ آپ کو ملنا نہیں ملنا، آج شام تک آپ کے پاس زندگی ہے، اس کا سارا حساب تب ختم کر کے نئے دن کا انتظار کریں۔ مل گیا تو بہت اچھی مزید بہتری اس میں لائیں، نہیں ملا تو کم از کم آپ اپنے دل سرخرو ہو کر جائیں گے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، خوبصورت بات کی آپ نے۔ فطرت بھی تو نظم ہے، واہ واہ، یہ میری نظری نظم کا عنوان ہے۔ خوشبو کا جھونکا نظمیں کہہ سکتا ہے، واہ واہ، خوشبو کا جھونکا نظمیں کہہ سکتا ہے، پھول کی پتی نظم سنا سکتی ہے، شوخ ہوا بھی نظم کا تانا بانا بن سکتی ہے، واہ بارش کی بوندیں نظم بھگو سکتی ہیں، واہ، دھوپ بارش کی بوندیں نظم بھگو سکتی ہے، دھوپ درختوں پر نظمیں لکھتی ہے، واہ واہ، پیپل کی چھاؤں میں بلبل چڑیا اور کبوتر کو نظم سناتی ہے، واہ، پیپل کی چھاؤں میں بلبل چڑیا اور کبوتر کو نظم سناتی ہے، کچناروں پر بیٹھے شوخ پرندے نظمیں گاتے ہیں، واہ جی واہ، شب کے آنگن میں تاروں کی آنکھ مچولی، کوساروں کی باہوں میں جھرنوں کی مستی، فطرت کیا دلکش ماحول بناتی ہے، گویا فطرت بھی تو ایک نظم ہے۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا خوبصورت کلام پیش کیا جناب سید مظہر مسعود صاحب نے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے مظہر مسعود صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام بھی دیا تھا، پیغام بھی انشاءاللہ ہم آپ سے لیں گے۔ تو آپ آج ہمارے ناظرین کو کیا سنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی شاعری تو کمال کی شاعری ہوتی ہے، تو شاعری کیا تو سنائیں میں گے؟ آپ کو سناتے رہتا ہوں پروگرام بزم جمال سخن میں۔ جی بالکل، تو اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو آگے 19 رمضان کو حضرت علی کی
جی شہادت کے 21 دن رمضان کو 21 21 رمضان رمضان کو۔ ہاں زخمی وہ ہوئے تھے نا جی جب وہ حملہ کیا تھا تو 19 کا جی جی بالکل بالکل ہاں جی ہاں جی تو 3 دن کے بعد پھر وہ شہید ہو شہادت گئے ہوئی تھے. ہے جی بالکل ایسے تو ہی اس کے حوالے سے میں آپ کو کلام پیش کرتا ہوں. ضرور جی بسم اللہ یہ تو سعادت ہے بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا سر یہ منقبت ہے یا یہ مدح مولا علی. مدح مولا واہ، علی؟ واہ۔ جی دل تڑپتے ہیں دل مچلتے ہیں، واہ سبحان اللہ. دل تڑپتے ہیں دل مچلتے ہیں. دل مچلتے ہیں، نور ابھرا ہے سائے ڈھلتے ہیں، ہاں 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 سبحان اللہ. نور ابھرا ہے سائے ڈھلتے ہیں. واہ روشنی لے کے آپ آ جائیں، روشنی لے کے آپ آ جائیں، پھر سے ظلمت کے تیر چلتے ہیں، ہائے ہائے واہ واہ پھر سے ظلمت کے تیر چلتے ہیں. چلتے ہیں. نام شیر خدا کا لب پر ہے، نام شیر خدا. شیر خدا کا لب پر ہے، دل میں ارماں بڑے مچلتے ہیں، ہاں 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 واہ واہ دل میں ارماں بڑے مچلتے ہیں. واہ اور ان کی ہیبت سے کانپتے کفار، ان کی ہیبت سے کانپتے کانپتے کفار، گر کے ایک بار کب سنبھلتے ہیں، واہ واہ گر کے ایک بار کب سنبھل. کب سنبھلتے ہیں. پیچھے ہٹتے ہیں بھاگنے والے، ہائے ہائے واہ پیچھے ہٹتے ہیں بھاگنے والے. بھاگنے والے، ہاں ہاں وقت پر راستے بدلتے ہیں، ہائے 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 واہ واہ. وقت پر راستے بدلتے ہیں. اور مذہب عشق پر جو جھوم گئے، ہاں مذہب عشق پر جو جھوم جو گئے. جھوم گئے، پھر وہ دیوانے کب سنبھلتے ہیں، ہائے 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 واہ واہ پھر وہ دیوانے کب سنبھلتے. کب سنبھلتے ہیں. مکتا ہے کہ مدح مولا علی سنان جمال، ہاں 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 واہ مدح مولا علی سنان جمال، آج محفل میں ہم بھی چلتے ہیں، ہائے ہائے واہ، ہائے آج ہائے. محفل میں ہم بھی چلتے ہم بھی چلتے ہیں. دل تڑپتے ہیں دل مچلتے ہیں، واہ واہ. نور ابھرا ہے ہاں سائے ہاں ڈھلتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بڑے کمال کا جو ہے نا وہ ایک کلام ہمیں سنایا. ظاہر ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بے شمار احادیث آپ کے فضائل مناقب کے حوالے سے موجود ہیں. ان میں سے چند ایک مشہور تو یہ ہیں جیسے سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو بڑی طویل جو ہے نا یہ موضوع ہے اور بڑے اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو ناظرین یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. کہیں آپ نے نہیں جانا، واپس آئیں گے اور اپنے شعراء حضرات سے دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہیوسٹن بارک اینیمل شیلٹر اینڈ اڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں. مائکرو چپ اور پالتو جانوروں کو شہر میں رجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننس کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. آپ بھی یقیناً جو اپنے کام کر رہے ہوں گے ان سے جو ہے نا وہ ایک ان کاموں کو سائڈ پہ رکھیں کیونکہ زندگی چلتی رہتی ہے. ڈاکٹر شاہد جمال صاحب اور سید مظہر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے نا وہ کلام سنایا حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے. تو میں یہ چاہوں گا کہ سر ابھی مطلب بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو جو بزم جمال سخن کی آپ کی ایک رونق ہوتی ہے، جو آپ کی ایک شاعری، وہ ایک ہمارے اندر ایک انرجیٹک اور وہ ایک ہمارے اندر ایک ولولہ پیدا کرتی ہے. تو آج اس حوالے سے کوئی شاعری آپ کے پاس موجود ہے، ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ نہیں میں نے اس حوالے سے تو آج کی سلیکشن نہیں کی، جی لیکن چونکہ میں نے ذہن بنایا ہوا تھا کہ حضرت علی کی اور حضرت آل بیت کی جی 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 شان میں اور ان کی منقبت پیش کرنے کی ٹھیک ہے، میرے دل میں تمنا تھی. صحیح ہے ضرور. تو میں آپ کو ایک کلام پیش کر رہا ہوں. مسافر روز اپنی آن کو لے کر چلے ہیں، واہ. مسافر روز اپنی روز اپنی آن کو لے کر چلے ہیں، واہ واہ. ہمارے بیت کی پہچان کو لے کر چلے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ. واہ جی واہ. ہمارے بیت کی ہاں 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 پہچان کو لے کر چلے ہیں. واہ. یہ دنیا بھول کیوں جائے تمہاری راہ گزر آقا، ہاں 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 یہ دنیا بھول کیوں جائے تمہاری راہ گزر آقا، مسافر آج پھر اس شان کو لے کر چلے، ہائے ہائے واہ 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 واہ. مسافر آج پھر اس شان کو اس شان کو لے کر چلے ہیں. ہاں ہاں اور ایک شعر دیکھیں گے، وہی درد تمنا اور وہی درد مسافت ہے، ہائے ہائے ہائے. وہی درد تمنا اور وہی درد مسافت ہے.
مسافر آج بھی قرآن کو لے کر چلے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، مسافر آج بھی قرآن کو لے کر چلے ہیں، واہ 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 واہ، اور تمہاری یاد آقا راستے میں کام آئے گی، ضرور جی بالکل، تمہاری یاد آقا راستے میں کام آئے گی، علم تھامے ہوئے ہم جان کو لے کر چلے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، علم تھامے ہوئے ہم جان کو لے کر چلے ہیں، یہ رستے اور یہ ماتم اور تمہاری یاد ہے آقا، واہ 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 واہ، یہ رستے اور یہ ماتم اور تمہاری یاد ہے آقا، علی مولا کے ہم فرمان کو لے کر چلے ہیں، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، علی مولا کے ہم فرمان کو لے کر چلے ہیں، اور ایک شعر دیکھیں کہ بہایا خون عطرت کا ہاں ہاں، بھلا کر ساری حرمت کو، واہ واہ، بہایا خون عطرت کا بھلا کر ساری حرمت کو، یزیدی لوگ کس ایمان کو لے کر چلے ہیں، اللہ، واہ، واہ واہ واہ، یزیدی لوگ کس کیا ایمان بات کو لے کہی کر آپ نے۔ چلے ہیں، ہمارا مرثیہ مظہر ہوا ہے اس حقیقت کا، ہمارا مرثیہ مقطع ہے، ہمارا مرثیہ مظہر ہوا ہے اس حقیقت کا، جمال ہم آخری مہمان کو لے کر چلے، ہائے ہائے، واہ واہ، جمال ہم آخری مہمان کو لے کر چلے ہیں، مسافر روز اپنی آن کو لے کر چلے ہیں، ہم اہل بیت کی پہچان کو لے کر چلے ہیں، واہ واہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، یہ تو مطلب وہی اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اعظام علیہ السلام وہ ہمارے لیے سفینہ نوح کی طرح ہیں، جیسے سرکار کا فرمان مبارک ہے، تو اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آج تو آپ نے جو ہے نا وہ کمال کر دیا کمال سر، سے ہمارے بس۔ ایمان کو بھی تازہ کر دیا، اور ہمارے ناظرین کو بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا۔ مظہر مسعود صاحب، سر آپ ڈاکٹر صاحب کی تقلید کریں گے یا مطلب اس کے اوپر کوئی ایسا ظاہر ہے جی جی، ملتا جلتا کوئی ایسا کلام سنائیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ جو اہل بیت کا ذکر کیا ہے، جی رانا صاحب آپ بھی گفتگو میں فرما رہے ہیں، تو اہل بیت سے محبت کا اندازہ اس سے زیادہ ایک امت مسلمہ کیا لگا سکتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر درود پاک نہیں بھیجتے آل محمد کے جی اوپر، اللہم جی، صلی علی محمد محمد و علی وعلی آل محمد، جی، تو یہ فرض ہے نماز کے اندر، آپ کی نماز قبول نہیں کی جا نہیں سکتی۔ ہوتی بے شک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کے اوپر جس بندے نے زیادہ سے زیادہ درود بھیجا، میں قیامت کے روز اس کو اپنے قریب پاؤں گا۔ سبحان اللہ، واہ، تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے بغیر تو ہمارا ایمان جو سمجھے نامکمل ہے۔ جس طرح ہم ایمان اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو ایمان کے ساتھ ساتھ دین کا بھی حصہ ہے، جی بالکل، اللہ کے رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہیں، اس طرح ہم اہل بیت کو، یہ وارثان دین ہے، جنت کے وارث ہیں امام حسن امام جی حسین۔ بے شک بے شک، تو اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے بندہ، ان کو نہیں مانتا، تو جس طرح اللہ کو ماننا، کتاب کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے ایمان کا، دین کا، ہمارے تکمیل ایمان کا حصہ ہے، اس طرح اہل بیت کے اوپر ایمان لانا، ان کی عظمت کو ماننا ہمارے دین کی تکمیلیت کا حصہ ہے۔ کیا اس بات کے ہے بغیر جی، کیا دین بات ہے، ادھورا واہ واہ ادھورا رہتا ہے۔ واہ واہ، یہ جو ہم چیزیں سیکھتے ہیں تو یہ آقا نے بتائی، اہل بیت نے بتائی۔ اہل بیت کو اگر ان کے فضائل کیوں ہیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں زندگی میں اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اہل بیت کو کاپی کرتے ہیں۔ جی اہل بیت کا ہٹ کر کوئی عمل کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے نہیں گا۔ کریں گے، بالکل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پہ، میرے اہل بیت کے عمل پہ آپ پیروکار ہیں کہ اس کے عمل کے اوپر چلیں گے نقش قدم پہ، تو جنت آپ کا راستہ دیکھے گی، جنت آپ کو منتظر ہوگی۔ کیا بات اہل ہے، کیا بیت کا بات تو ہے، درجہ ہے، اس کے بغیر تو اگر آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو پھر وہ آپ کے اس اہل بیت کے دائرے میں، آقا کے دائرے میں رہ کر آپ زندگی گزار سکتے ہیں، ادروائز آپ کے ایمان بالکل نامکمل ہوگا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ سید مظہر مسعود صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور ماشاءاللہ آج تو پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ ایسی گفتگو اور ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو ہر بحیثیت مسلمان ہمیں وہ چیزیں پتہ بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا بھی چاہیے۔ تو سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی اپنا کلام ایسا کہ جو جیسے آپ نے پہلے آزاد نظم سنائی ہے ایک، تو اس طرح مطلب کوئی ایسا کلام سنائیں گے یا کوئی ایسی چیز سنائیں گے؟ جی میں آپ کو کلام سنا دیتا ہوں، نظم بھی سنا دیتا ہوں، جی غزل بھی ضرور، سنا دیتا ہوں۔ جی بالکل، باتیں رانا صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی پیاری ہو رہی ہیں، رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو جی رہا ہے، بالکل، زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ نئی دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میں اس پر ایک نظم چھوٹی سی جی ضرور، کہ دیکھیں ہم نئے نئے گھر بناتے جا رہے ہیں، نئے نئے ہم وہ
محلات بنا رہے ہیں اور ہم تہذیبوں کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں. ہماری جو شناخت ہے ہر دنیا کے ہر خطے کی، مذہب تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو کسی بھی خطے میں جائیں گے تو عبادات کا جو سسٹم ہے ایک جیسا ہے، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. لیکن ہماری ایک شناخت تہذیب بھی تو ہے نا، کہ کون کس تہذیب میں رہتا ہے. آپ کے تہذیب کو لے کر چلیں کہ دین کا معاملہ ہے. پھر آپ حج کا موقع دیکھتے ہیں تو دنیا کس جس مرضی خطے اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے اس کے لباس کے اعتبار سے. بلکہ طواف کے دوران تو لباس بھی ختم وہ ایک جیسا بالکل ہوتا ایک ہے. جیسا ہو جاتا ہے. لیکن جب باہر نکلتے ہیں کائنات کے کسی بھی حصے میں رہیں تو اپنی تہذیب کو نہ چھوڑیں. واہ تو اس حوالے سے ہے نئی دنیا. جی کیا بات. دریاؤں کے دروازوں پر دستک دیتا وقت گزرتا جاتا ہے. ہاں 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 واہ واہ. دریاؤں کے دروازوں پر دستک دیتا وقت گزرتا جاتا ہے، تہذیبیں مٹتی جاتی ہے. تازہ دنیا بے سمت سفر پر چلتی جاتی ہے. تازہ دنیا بے سمت سفر پر چلتی جاتی ہے، میں چپ چاپ کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے جی. چند جملوں میں پورا مطلب ایک سینیریو اور ایک پورے بڑی جامع سسٹم کے نظم حوالے پیش سے کیا جامع مطلب یہ آپ نے ایک تعریف کر دی ایک ہے. فلسفیکل. کیا بات ہے. مطلب فلسفیانہ گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل ٹھیک. کیا مطلب آپ اس حوالے سے کچھ کہیں تو گے؟ نہیں تو شاعروں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میں تو شاعروں سے یہ تو شاعر کرتا جو ہوں ہوتا ہے، کہ شاعری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. شاعر کے جو شعر ہوتے ہیں، جی. کئی شعر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں پوری کتابیں پورے مقالے لکھے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے ان کی باتوں کو، یا شاعر جو اچھے شاعر ہر لیول ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں، جی جی جو آف دی ریکارڈ باتیں تھیں کہ آج کل کے دور میں لوگ جو ہیں موسیقی، شاعری، جو زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے جی. ان کو نہ شاعری کا پتہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے. نہ گانوں کا پتہ ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ڈھونڈ لڑکا اور ریپر ٹائپ گانے ہیں. جی جی بالکل. نہ اس میں کوئی تخلیق ہے، نہ اس میں کوئی سوچ ہے، فکر نہیں ہے، بالکل ٹھیک. کوئی فکر متین نہیں ہے اس میں. جی بالکل ایسے ہی. اب ان کی جو بات تھی اس میں ایک فکر متین ہے کہ آپ سوچتے ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، آپ کو مزید اس میں فطرت کی جو جی باتیں مزید ہیں، اس میں ڈیپلی گہرائی اور گہرائی نظر آئے گی آپ کو ایسے ہی ہے. کہ فطرت نے کیا کیا ہے، کیوں بنائی ہے دنیا. جو گانے آپ یا کلام ایسا آتا ہے اس کو سن کے آپ کو مات ہوئے تھوڑی دیر کی امیوزمنٹ، انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ. انٹرٹینمنٹ کے کچھ بھی کچھ حاصل نہیں نہیں ہوتا. ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. تو میرا یہی ان سے تو گزارش ہوتی ہے کہ بھی وہ ایسے کلام بنائیں، ایسے پیش کریں جو کہ ماسٹر پیس ہوں، جو لوگ سنیں، بار بار سنیں. جی بالکل ایسے ہی. تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے، ہم کسی پہ روک زمانہ اصل میں بس اسی طریقے بدل سے چکا ہے. ہو رہا ہے. تہذیب جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ تہذیب بھی ہماری تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ہماری ثقافت، ہمارے جو ہے نا وہ روایات اور ساری چیزیں جو ہے تبدیل ہو رہی ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک معاملات ہیں. تو بہرحال ناظرین پروگرام جو ہے نا وہ اس میں گفتگو بڑی اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہمارے دونوں شعراء حضرات نے کلام بھی بڑا اچھا سنایا ہے. چونکہ پروگرام ایک لمیٹڈ سا ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ ایک محدود سا وقت ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ چلتے چلتے ڈاکٹر شاہد جمال صاحب سے ایک میسج کی صورت میں یا ایسا کوئی کلام کے جو حاصل کلام ہو آپ کا یا پروگرام کے حوالے سے وہ تو چند کلام جملوں میں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک لمبا کلام ہو جائے گا. جی سر کچھ مطلب میں چند آپ کو اشعار ایسے صرف کہ جو مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں تو اس کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں جو لوگوں کو یاد رہ جائیں تاکہ اگلے پروگرام میں آپ آئیں تو لوگوں کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملا. ایک مصنوی ہے میری جی بعنوان غلام آقا بنے ہوئے. واہ واہ واہ. غلام آقا، ہم کوئی غلام تو نہیں. نہیں، یہ میں نے جو کہا ہے غلام آقا ان کو کہا ہے کہ جو کہ دین کے جو لوگ ہیں جو اچھا کرتا دھرتا بن گئے ہیں، جی جی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ غلام تھے، اچھا اچھا وہ آقا بن گئے ہیں. صحیح. جو آقا تھے ان کو غلام بنا دیے، وہ اوکے. سمجھتے ہیں یہ غلام ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. یہ میری یہ تو تفصیلی اس پہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو زیادہ نہیں انشاءاللہ اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کریں گے. جی میں ابھی آپ کو اس مصنوی کے 2-3 بند جو ہے میں جی ضرور ضرور. بھلا کے حرمت کے آپ گینے، ہاں بھلا کے حرمت کے آپ گینے، غلام آقا بنے ہوئے ہیں. واہ. غلام آقا بنے ہوئے ہیں. بھلا کے حرمت کے آپ گینے، یہ حرمت کی بات جو ابھی ہم نے کی ہم کر رہے ہیں اہل بیت اور جو دین ہے ہمارا، اس میں جب تک آپ کی حرمت، آج کل کے دور وہ آ گیا ہے کہ اولاد ماں باپ کی حرمت کا احساس نہیں کرتی. ماں باپ جو اولاد ہے وہ ماں باپ کو وہ سمجھتی جیسے یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے ساتھ ایسی حرکتیں ان کی ہیں
گفتگو ایسی ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز جب ادب آداب ختم ہو گیا. ادب اداب ختم ہو گیا، جب آپ دین میں جب جائیں گے، جی اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو آپ کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، صحیح ہے بالکل. ایمان آپ کا خطرے میں آ جاتا ہے. ہم، بلا کے حرمت کے آپ گینے غلام آقا بنے ہوئے ہیں، ابھی انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہاں پہ ہے آگہی کی منزل. ہاں ابھی انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہاں پہ. کہاں پہ ہے آگہی کی منزل. کہاں ملیں گی صداقتیں اب، ہاں تو اب قیامت بھی ہوگی نازل. ہم، کہاں ملے گی صداقتیں اب، تو اب قیامت بھی ہوگی نازل. بلا کے کربل کے یہ نگینے ہاں غلام آقا بنے ہوئے ہیں. واہ، واہ. نہ حرمتوں کی خبر ہے ان کو، نہ آبرو کا اثر ہے ان کو. نہ حرمتوں کی خبر ہے ان کو، نہ آبرو کا اثر ہے ان کو. کوئی بھلا کیا بتائے ان کو، نہ جانے کیسی نظر ہے ان کو. نبی کے آتے رہے سفینے، ہاں نبی کے آتے رہے سفینے ہاں. غلام آقا بنے ہوئے ہیں. محبتوں کے گلاب لے کر، واہ واہ. محبتوں کے گلاب گلاب لے کر، اداسیوں کے حساب لے کر. کبھی جو حرمت کا خیال آئے، سنبھالے ہاتھوں میں آب لے کر. ہاں. ڈبو رہے ہیں یہ کیوں سفینے، ہوئے ہوئے ہوئے. واہ واہ. ڈبو رہے ہیں یہ کیوں یہ سفید. کیوں سفینے غلام آقا بنے ہوئے ہیں. اب ایک شعر دیکھیں کہ یہ دن کی بستی تو جا بجا ہے، یہ دن کی بستی تو جا بجا ہے، تو شب کی بھی ایک کربلا ہے. ہاں یقین آیا نہیں جو اب تک، تو کیسے آگے کا آسرا ہے. ہاں. یقین آیا نہیں جو اب تک، تو کیسے آگے کا آسرا ہے. ملیں گے اب عرش پر مہینے، ہائے ہائے ہائے. ملیں گے اب عرش پر مہینے. مہینے. غلام آقا بنے ہوئے ہاں ہیں، ہاں. کیا بات. غلام آقا بنے ہوئے کیا ہیں، بات ہے. کیا بات. غلام آقا بنے. واہ جی واہ. آج تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کمال کر دیا، اور سید مظہر مسعود صاحب نے تو چند جملوں میں، چند اشعار میں ایک مطلب پورا جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے، اس طرح کا جو ہے نا وہ کلام آج سنایا ہے. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہے، بس ہم آپ سے ابھی اجازت چاہیں گے. تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، ہمارے شعراء حضرات کی جو باتیں ہیں آپ کو کیسی لگیں، اور ان کی شاعری کیسی لگی، اس حوالے سے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام کے لیے میں اپنے تمام دونوں مہمانوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اگلے پروگرام میں دونوں مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان جی عمرانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.